مسیح کے پرفضل اور لا تبدیل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام روبی یونس ہے اور میں وومن منسٹری میں خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے خدمت کر رہی ہوں۔ آج خدا کے فضل اور سسٹر صبا کی وساطت سے یہ ممکن ہوا کہ ورلڈ پریئر سرکل سے مائنڈ بلوم کرسچین پوسٹ کارڈ کے پروگرام گڈ نیوز کے سیگمنٹ سے گڈ نیوز کے ساتھ آپ سبوں کو جوائن کر رہی ہوں۔ آج ہم خداوند کے کلام سے سیکھیں گے کہ خدا کا ڈر کیا ہے۔ انسان کے اندر میرے عزیزوں بہت سے ڈر پائے جاتے ہیں۔ کسی کو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، یا کسی کو بلندی سے ڈر لگتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گہرے پانی سے ڈرتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے اندر بہت سے ڈر پائے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے دو ڈر جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں انسان کے ڈر پہ بات کرنا چاہوں گی۔ لوگوں کے اندر مختلف چیزوں کا ڈر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا ڈر بھی ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو انسانوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ کسی انسان کے کھو جانے کا ڈر، بچوں کو ٹیچر کا ڈر، اور ماں باپ کا ڈر، اور بہت سے ایسے ڈر ہیں جو ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ ہم ان ڈر کی جو انسان سے ڈرتے ہیں وہ بہت سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں انسان۔ مثال 29:25 میں لکھا ہے، انسان کا ڈر پھندہ ہے، اور انسان کا ڈر ایسا ڈر ہے جو آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں انسانوں کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں، اور کامیابی کے بہت سے میدانوں میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، انسانی ڈر ہماری زندگی میں گناہ کو لے کے آتا ہے، اور وہ گناہ ہمیں خداوند سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اور پالوس رسول رومیو 8:15 میں فرماتے ہیں، انسانی ڈر کیا ہے؟ وہ ایک غلامی کی روح ہے، اور جبکہ ہمیں غلامی کی روح نہیں بلکہ دلیری کی روح دی گئی ہے۔ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی ڈر انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات کو لے کے آتا ہے، اور وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے خدا کے ڈر کی۔ خدا کا ڈر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ بہت ڈرانے والی چیز ہے؟ نہیں، خداوند کا کلام فرماتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ خدا کا ڈر، خدا کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے۔ یعنی کہ جب ہمارے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے تو ہمیں اچھے اور برے کی پہچان ہونے لگتی ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ خدا کے کلام میں بہت سی ایسی جگہوں پہ ایسی مثالیں موجود ہیں جو خدا کے ڈر کو بیان کرتی ہیں، لیکن آج ہم جس آیت پہ غور کریں گے وہ آیت ہے خروج 1 باب اور اس کی 15 سے 22 آیت۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون بادشاہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو مروا دیا جائے، اور وہ کیا کرتا ہے، 2 دائیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ جب اسرائیل کی عورتیں بیٹوں کو پیدا کریں تو وہ ان کو مار دیں۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دائیاں جو تھیں وہ خدا سے ڈرنے والے تھیں، ان کے اندر خدا کا ڈر تھا، ان کے اندر کسی انسان کا ڈر نہیں تھا۔ حالانکہ وہ انسان عام انسان نہیں تھا بلکہ بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہوں کے بادشاہ خدا سے ڈرتی تھی۔ خدا کا ڈر کیا لے کے آیا؟ زندگیوں کو لے کے آیا۔ انہوں نے موت نہیں بلکہ ان بچوں کو زندگیاں دے دیں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان دائیوں کا بھلا کیا، اور صرف انہی کا نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو بھی آباد کر دیں، ان کے گھر بس گئے۔ تو خدا کے ڈر نے زندگیاں دیں بھی اور ان کو زندگی مل بھی گئی۔ خدا سے ڈرنے کی برکات، جو خدا سے ڈرتے ہیں ان لوگوں پر خداوند کی نظر ہوتی ہے اور خدا ان کو بچاتا ہے۔ وہ لوگ مبارک لوگ ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ خدا کی شفقت، خدا کی برکت اور خدا کا ترس خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور زبور 25 میں لکھا ہے، خداوند کے راز کو جاننے والے وہی ہیں جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔
23 زبور میں زبور نویس فرماتے ہیں کہ خواہ میرا موت کے سائے کی وادی سے بھی گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ یہ کتنا پیارا ڈر ہے خدا کا کہ ہمیں ہمارے اندر سے وہ تمام ڈر جو دنیا کے ڈر ہیں، خواہ موت کا بھی ڈر ہو، وہ بھی ہمارے اندر سے نکال دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ہر طرف موت کا ڈر پھیلا ہوا ہے۔ ہر کوئی کرونا وائرس سے ڈر رہا ہے۔ اس وائرس سے اس لیے ڈر رہا ہے کیونکہ وہ موت کو لے کے آ رہا ہے۔ کووڈ-19 سے ڈر رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈریں جو ہمیں خداوند سے دور کر دیں، جو ہمیں ابدی ہلاکت میں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں زیادہ فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ ہمیں بدنوں کی فکر ہے کہ ہم اس کرونا وائرس کا شکار نہ ہو جائیں اور ہم مر سکتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اپنی روحوں کی فکر ہے؟ خدا یسوع مسیح نے فرمایا اس سے ڈرو جو تمہاری روح کو قتل کر سکتا ہے۔ آئیں آج ہم کرونا وائرس سے زیادہ اپنے گناہوں پہ غور کریں، اس سے ڈریں، ان ساری چیزوں سے ڈریں جو ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں، جو ہمیں ابدی ہلاکت میں لے کے جا رہی ہیں۔ ہمیں مسیحیوں کو زیادہ ڈر خداوند کا ڈر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانے کا باعث بن سکیں۔ اگر ہم خداوند کے ڈر کو اپنی زندگی میں لیں گے، اپنے اندر لیں گے، تو یہ ساری برکات جو خداوند کے کلام میں لکھی ہیں، خدا کے وعدہ ہے کہ وہ ہمیں دے گا، تو وہ سب ہمارے پاس ہوں گی، ہماری نسلوں کے لیے ہوں گی۔ آئیں ہم کرونا وائرس سے زیادہ خدا سے ڈریں، ان گناہوں سے ڈریں، ان گناہوں کو اپنی زندگیوں سے باہر نکالیں اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو خداوند کے کلام میں محفوظ کر دیں اور ابدی ہلاکت سے بچ جائیں۔ ان دائیوں کی طرح جنہوں نے خدا کے ڈر کو اپنے اندر رکھا اور اس کے باعث، اس ڈر کے باعث جو ان کے اندر تھا، ان پہ رحم ہوا، ان کا بھلا ہوا، بلکہ ان کے گھر بس کے، ان کی نسلوں کا بھلا ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا ترس ہم پہ ہو، خدا کی نظر ہم پہ ہو، خدا ہم کو محفوظ رکھے، تو اس کا ڈر ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ہمیں برکت دے سکے اور ہمیں ابدی ہلاکت سے بچا سکے، بلکہ ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جا سکے۔ آمین۔ آخر میں مارٹن لوتھر، جو کہ بائبل ہسٹری میں جن کا بہت بڑا نام ہے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دن مارٹن لوتھر نے اپنے آپ کو کمرے میں بالکل بند کر لیا اور وہ اپنی بیوی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ سارا دن گزر گیا، وہ شاید حالات ارد گرد کے سارے ماحول سے تنگ آ گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی بیوی سارا دن یہ دیکھتی رہی اور پھر آخرکار شام کو اس کی بیوی نے بلیک کپڑے پہنے، بلیک ڈریس پہنا اور اس کے روم میں گئی اور اس کے سامنے جا کے رونا شروع کر دیا، اور وہ اس کو دیکھ کے حیران ہوا اور کہنے لگا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو پاگل ہو گئی ہے؟ تو وہ بولی، کیوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میرے مارٹن کا خداوند مر گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ وہ چلا اٹھا اور وہ کہنے لگا، تم تو بیوقوف ہو، میرا خداوند زندہ ہے۔ وہ بولی، اگر تیرا خداوند زندہ ہے تو تیری شکل کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو حالات سے کیوں ڈرا ہوا ہے؟ تو سارے واقعات سے کیوں خوف زدہ ہے؟ کیونکہ ہمارا خداوند اگر زندہ ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ اسی وقت اٹھا اور اس نے اپنے آپ کو جانچا اور اپنے آپ کو درست کیا۔ آج ہمارے پاس بھی یہ وقت ہے کہ اگر ہمارا خداوند پہ ایمان ہے، ہم اپنے خداوند کو زندہ خدا مانتے ہیں، تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خداوند، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے، وہ ہمیں محفوظ کرنے والا خداوند ہے۔ آئیں ہم سب مل کے خداوند کے اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں، خدا کے ڈر کو اپنی زندگی میں لیں، تاکہ ان سارے حالات میں ہم بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں اور خداوند کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہوئے ہر قسم کے ڈر سے پاک ہوں، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ہر بلا سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے، فضل دے کہ ہم اس کلام کے موافق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ آمین۔